اپنی نیک سیرت کی وجہ سے 5ویں خلیفہ راشد کہلانے والے عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات خلافت کے بارے میں جانا۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نفاذ کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے قلیل عرصے میں خلافت میں عظیم کام کیے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ پہلے امیر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان سیاسی اور مذہبی اختلافات میں سنجیدہ مفاہمت کی کوشش کی۔ حضرت معاویہ کے زمانے سے خطیب جمعے کے خطبوں میں حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے توہین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس مکروہ عمل کو ختم کر دیا۔ اس کے بجائے قرآن سے مندرجہ ذیل آیت کو پڑھا: بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔ یہ وہ آیت ہے جو آج بھی دنیا بھر میں جمعے کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ بنی ہاشم اور شیعوں کے ساتھ عدل اور وقار کے ساتھ پیش آئے، نیز یزید کو امیر المومنین کہنے والوں کو بھی کوڑے لگوائے، حتیٰ کہ انہوں نے خوارج کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ابن کثیر کے مطابق انہوں نے خارجیوں کے رہنما بوستم کو خط لکھا جس میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی خلافت کے بارے میں کھلی بحث کی دعوت دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ شرط رکھی کہ اگر بوستم انہیں راضی کر لے تو حضرت عمر باخوشی توبہ کر لیں گے اور اپنا راستہ بدل لیں گے۔ بوستم نے اپنے 2 قاصد خلیفہ کے پاس بھیجے۔ بات چیت کے دوران ایک سفیر نے قبول کیا کہ عمر صحیح ہیں اور خارجی انتہا پسندی کو ترک کر دیا۔ دوسرا بے یقین واپس چلا گیا۔ اس کے باوجود حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کو ستایا نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بڑے درجے کے عالم تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو محمد بن کعب اور میمون بن مہران جیسے عظیم علماء کی صحبت میں رکھا۔ انہوں نے اساتذہ کو وظائف کی پیشکش کی اور تعلیم کی حوصلہ افزائی کی۔ اپنی ذاتی مثال کے ذریعے انہوں نے عام لوگوں میں تقوی، استقامت، کاروباری اخلاقیات اور اخلاقی درستگی کو فروغ دیا۔ ان کی اصلاحات میں شراب نوشی کا سختی سے خاتمہ، عوامی عریانیت پر پابندی، مردوں اور عورتوں کے لیے مخلوط غسل خانوں کا خاتمہ اور زکوٰۃ کی منصفانہ تقسیم شامل تھی۔ شراب نوشی کے خاتمے کے لیے مختلف تدبیریں فرمائی، مثلاً شرابیوں کو سخت سزائیں دی اور ذمیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ ہمارے شہروں میں ہرگز شراب نہ لائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فارس، خراسان اور شمالی افریقہ میں وسیع عوامی کام کیے، جن میں نہروں، سڑکوں، مسافروں کے لیے آرام گاہوں اور طبی ڈسپنسریوں کی تعمیر شامل ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک لنگر خانہ قائم کیا جس میں فقراء و مساکین اور مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اسی طرح مسافروں کے لیے سرائے خانے اور ان کی سواریوں کے لیے استبل تعمیر کروائے۔ نابیناؤں، فالج زدہ، یتیموں اور معذوروں کی خدمت کے لیے غلام اور اخراجات عطا فرمائے اور بچوں کے وظائف بھی مقرر فرمائے۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک مٹ جانے کے خوف سے ان کو جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چین اور تبت میں سفیر بھیجے اور ان کے حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تھا جب اسلام نے جڑیں پکڑی اور فارس اور مصر کی ایک آبادی کے بڑے حصے نے اسے قبول کیا۔ جب حکام نے شکایت کی کہ تبدیلی کی وجہ سے ریاست کی جزیہ آمدنی میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے، تو حضرت عمر نے یہ کہتے ہوئے واپس لکھا کہ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خلافت کو قبول کیا تھا، نہ کہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ بڑی تعداد میں غیر عربوں کے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے سے سلطنت کی کشش ثقل کا مرکز مدینہ اور دمشق سے فارس اور مصر کی طرف منتقل ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے مسلم حکمران تھے جنہوں نے اپنے افق کو بیرونی فتوحات سے اندرونی احیا کی طرف منتقل کیا۔ انہوں نے فرانس، ہندوستان کی سرحدوں اور قسطنطنیہ کے مسافات سے اپنی فوجیں واپس بلائیں۔ ان کے دور خلافت میں چند اندرونی بغاوتیں اور کلفشار پیدا ہوئے۔ ایمان اسی طرح پروان چڑھا جیسے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 3 بر اعظموں پر ایسی حکومت کی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہ ملتا، مظلوم نہ رہا، کوئی بھکاری نہ رہا۔ دور خلافت میں رات ایسے بسر کرتے کہ مسلح پر روتے ہوئے آنکھ لگ جاتی۔
راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سے پہلے چوراہوں پر مال و متاع اور بیویوں کی بہتات پر بات کی جاتی۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو اس ہفتے کتنے نفلی روزے اور نمازیں پڑھی گئیں، لوگ اس بابت سوال کرتے۔ ناظرین، خلافت میں آنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی فاطمہ کا زیور خزانے میں دے دیا اور تنخواہ پر گزارا کرنے لگے۔ ایک دفعہ عید آئی، فاطمہ سے بچوں نے کپڑوں کے بارے میں پوچھا۔ فاطمہ نے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کپڑوں کے لیے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں فاطمہ۔ تو فاطمہ نے جواب دیا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ لے لیں، اس سے میں بچوں کے کپڑے بنا لوں گی اور اگلے مہینے گھر کا خرچ مزدوری کر کے چلا لوں گی۔ جب تنخواہ کے لیے درخواست دی تو کہا گیا کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ اگلے 1 مہینے تک زندہ رہیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر واپس آ گئے اور فاطمہ سے کہا کہ بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ انہیں کپڑے لے کر نہیں دے سکتا۔ ایسی خدا خوفی رکھنے والے خلیفہ خلفائے راشدین کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ جب عید آئی اور انہوں نے دوسروں کے بچوں کو زرق برق کپڑوں میں دیکھا تو اپنے بچوں سے سوال کیا کہ آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا۔ تو ان کے بیٹے عبد الملک نے کہا، ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، آج ہمارا سر بلند ہے اور ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں پیاز کے ساتھ روٹی کھانے کی نوبت آ جاتی، پر وہ کہتے، اے میری بیٹیوں، تمہارا باپ تمہیں بہت عمدہ کھانے کھلا سکتا ہے لیکن جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے راجہ ابن حیوہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ میں نے عبد الملک بن مروان کو جب قبر میں اتارا اور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ قبلے سے پھر چکا تھا اور سیاہ پڑ گیا تھا۔ پھر جب ولید بن عبد الملک کو قبر میں اتارا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر جب سلیمان کی وفات ہوئی تو ان کی بھی یہی حالت تھی کہ چہرہ قبلے سے پھر گیا اور سیاہ پڑ گیا۔ وہ بے نمازی یا بدکاری کرنے والے نہیں بلکہ ظالم حکمران تھے۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے اقتدار کی پرستش کی لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اللہ کی عبادت کی۔ راجہ ابن حیوہ کہتے ہیں کہ جب انہیں قبر میں اتار کر دیکھا تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور قبلہ رخ تھا، لیکن لالچ جنگ کے بغیر عقیدے کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ عمر ثانی کی اصلاحات مایوس امیہ اور امیر تاجروں کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومت اور عہدے کی پوجا کرنے کے بجائے خلافت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور عوام اور دین کی خدمت کے لیے کی۔ ان کا دور خلافت 2.25 سال کے عرصے پر محیط تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں 38 سال کی عمر میں ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سیریز کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔